وہ تقریر جو ہم کر رہے تھے فضائی آلودگی والی جتنی رہ گئی ہے میں وہیں سے آن کر رہی ہوں, کنٹینیو کیجیے اسے پلیز. آ رہے ہیں بچے, ابھی آ جائیں گے, آپ ٹینشن نہ لیجیے. بیٹا اب اسے لکھنا شروع کیجیے. سیکنڈ والا پیرا میں نے سٹارٹ کر دیا ہے, کام کرنا شروع کیجیے جہاں پہ ہم تھے. ٹھیک ہے, تقریر ہے, تقریر کرنا شروع کیجیے. بیٹا یہ دونوں پیرا سامنے ہیں, ذرا جلدی سے اسے کاپی میں اتار لیجئے, ٹائم کم ہے ہمارے پاس. پھر ایک نیا ٹاپک میں آپ کو دوں گی لکھنے کے لیے, جلدی سے کوئک. بیٹا ہاتھ تیز چلائیے گا all of you. یہ کام ہمارا رہ گیا تھا تو میں نے یہیں سے اسے کنٹینیو کیا ہے, اسے پلیز جلدی سے ختم کریں تاکہ پھر میں نیا کام آپ کو دے سکوں.
बेटा काम हो गया आप लोगों का? तो यस कर दीजिए ताकि मैं आगे चलूं। अभी हम तकरीर मुकम्मल कर लेंगे, नया टॉपिक दे रही हूँ वो आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर कल से इंशाल्लाह ताला ट्रांसलेशन हमने शुरू करनी है, और ट्रांसलेशन के बाद फिर मैं आऊंगी गुलिस्तानी मज़ामीन की तरफ। ठीक है, तो अब मैं आगे चल रही हूँ टॉपिक की तरफ, नए टॉपिक्स। जी ये हो जाएगा। टॉपिक देख लें सामने। टॉपिक आपका है अपने, नहीं खेल तालीम से बेहतर है वो अपनी जगह। मैं यहाँ दो टॉपिक आपके सामने दे रही हूँ। अपने स्कूल की असेंबली के लिए वालिदैन के हुकूक अदा करने के मौजू पर एक तकरीर लिखिए। यहाँ वालिदैन के हुकूक के हवाले से बात करनी है आपने, ठीक है? या दो टॉपिक में दे रही हूँ बेटा मोहम्मद अली, जो मैं कह रही हूँ वो सुन लो। सेकंड मैं आपसे कह रही हूँ कि आपके सामने हैं बच्चों के आलमी दिन पर होने वाले सेमिनार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से की जाने वाली तकरीर तहरीर करें। लेकिन आप मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीर तहरीर नहीं करेंगे, आप स्कूल की असेंबली में तकरीर तहरीर करेंगे कि अपने स्कूल की असेंबली में बच्चों के आलमी दिन के हवाले से इस मौजू पर एक तकरीर लिखी है। ठीक है, टॉपिक आपका आएगा बच्चों का आलमी दिन। इस पे आप बहुत आसानी से बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत कुछ। वालिदैन के हुकूक के हवाले से हम लिख सकते हैं कि अगर वालिदैन के हुकूक ही की बात की जाए, मैं बोल रही हूँ सुनते जाओ, और इसमें फिर मुहावरात भी आपने शामिल करने होंगे। ठीक है, मुदब्बिर खैरियत है बेटा? नहीं, बुखार तो नहीं चढ़ा आपको? अच्छा, देखिए अपने स्कूल के असेंबली के लिए वालिदैन के हुकूक अदा करने के हवाले से जो आपने तकरीर लिखनी है, टॉपिक आपका वही रहेगा। स्टार्ट आप वैसे ही करेंगे कि जो आपका तरीका कार है, और इसमें आपने यही लिखना है कि मेरा आज का मौजू है, मेरी तकरीर, आज की तकरीर का मौजू है वालिदैन के हुकूक। फिर जनाब अली या सदर अली वकार, वालिदैन हमारी पैदाइश का जरिया है इस दुनिया में, और ना सिर्फ ये दुनिया में आने के साथ ही इंसान के रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे पहला रिश्ता माँ बाप का होता है। माँ बाप बच्चे की परवरिश करते हैं, हिफाजत करते हैं और उन्हें पालते और पोसते हैं, अपनी सारी ज़रूरियात को ख़त्म कर देते हैं, यहाँ तक कि माँ अपनी रातों की नींदों को हराम करके छोटे से बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज की नस्ल इस बात की अहमियत का एहसास नहीं रखती है। ना सिर्फ ये कि वालिदैन अपनी पूरी जवानी एक छोटे से बच्चे को पालने पोसने और उसे बड़ा करने में सर्फ करते हैं, वही बच्चा बड़ा होकर अगर नाखलफ हो और माँ बाप का ना फरमा बरदार हो तो फिर वालिदैन को बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम या अजीज़ साथियों, औलाद वालिदैन के लिए एक सरमाए की हैसियत रखती है। अल्फाज सुन रहे हैं आप लोग? सरमाया, एसेट। औलाद वालिदैन के लिए एक सरमाए की हैसियत रखती है कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी के दिन एक पूरी ज़िंदगी गुजार चुका होता है,
تو آخر میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اولاد نیک ہے تو یوں سمجھیں کہ اس کی تمام پریشانیاں خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ نیک اولاد والدین کو راحت مہیا کرتی ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے بھی فرمودات والدین کے حقوق پر ہیں، اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ والدین کے حقوق کی بات کی ہے کہ کلام پاک میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے سامنے وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حد کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو۔ جبکہ میں آج یہ دیکھتا ہوں کہ آج کی جو نوجوان نسل ہے وہ والدین کے سامنے نہ صرف یہ کہ زبان چلاتی ہے بلکہ انہیں ان کے منہ پر برا بھلا کہتی نظر آتی ہے۔ عزیز ساتھیوں، میں نے تو یہاں تک کہتے سنا ہے کہ آج کا بچہ اپنی ماں کو یہ کہتا نظر آتا ہے کہ مما آپ میں عقل ہی نہیں ہے، آپ میں سمجھ ہی نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ کو آج کی نسل کا کچھ پتا نہیں ہے۔ دیکھو نہیں، تقریر ہے نا، تقریر میں آپ ڈال سکتے ہیں یہ چیزیں، تاکہ وہ دیکھو تقریر مینز آپ لکھ رہے ہو، لیکن میں نے کہا نا آپ دماغ میں یہ رکھو کہ آپ تقریر کر رہے ہو اور سامنے والا آپ کی بات سن رہا ہے، تو اس چیز کو جب آپ سامنے رکھ کے کام کرو گے نا تو آپ کا کام بھی مزیدار ہوگا۔ جی اچھا، پھر اب جب ہم آگے چلیں گے تو ہم اس میں یہی کہیں گے کہ ایک حدیث مبارک کے مطابق ماں کی طرف ہنس کر یا مسکرا کر دیکھنا بھی ایک حج کے ثواب کے برابر ہے۔ تو ماں باپ والدین جو کہ زندگی کا سرمایہ ہیں، اگر ہم والدین کی خدمت کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہماری دنیا بلکہ آخرت بھی سنور جاتی ہے، اس لیے کہ والدین کی دی ہوئی دعائیں چاہے وہ دنیا میں حیات نہ ہوں، ان کی دعائیں زندگی بھر اولاد کا پیچھا کرتی ہیں۔ ماں باپ اولاد کے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، اس بات کا اندازہ ان لوگوں کو، ان بچوں کو بخوبی ہو سکتا ہے جن کے والدین میں سے کوئی ایک دنیا میں موجود نہیں ہے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو نہ ختم ہونے والی ایک کہانی ہے، اس لیے کہ والدین بچپن میں جس طرح ہماری پرورش کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ہمیں بھی ان کی اسی طرح پرورش، یعنی ان کی اسی طرح ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان سے پیار محبت کا سلوک کرنا چاہیے، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی چاہیے،
اگر وہ کوئی ایسی بات کریں جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو ہمیں بدلے میں ان کے سامنے غصہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس وقت جس وقت وہ بہت غصے میں ہو ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے، اور جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر ہمیں اپنی بات ان سے کرنی چاہیے تاکہ وہ غلط اور درست میں اندازہ لگا سکیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، والدین بہت بڑی نعمت ہیں، ہمیں والدین کی پوری قدر کرنی چاہیے، ان کی اتنی خدمت کرنی چاہیے کہ وہ دعائیں دیں۔ اگر ہم دنیا میں آج بدتمیزی کرتے ہیں، ہم نافرمان بردار اولاد بنتے ہیں، تو ہمیں دنیا میں ترقی نصیب نہیں ہوگی اور اللہ بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ لیکن بالکل آخرت تو تباہ ہو ہی رہی ہے نا، لیکن اگر آپ والدین کے حقوق پورے کرتے ہیں، آپ والدین کا خیال رکھتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ آپ کی دنیا بلکہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ اور سب سے بڑا جو اس دنیا میں کہا جاتا ہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، اگر آج ہم اپنے والدین سے برا سلوک کریں گے، ان کے حقوق ادا نہیں کریں گے، تو کل ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسا ہی کرے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا خیال کریں، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے میں نے بات کر لی، بچوں کا عالمی دن بھی آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال بیٹا، اب میں آپ سے پھر کہہ رہی ہوں، اس تقریر کو مکمل کیجئے، سوال نوٹ کیجئے جلدی سے، کوئکلی۔ چلڈرنز ڈے کی بات ہو رہی ہے بیٹا، بچوں کے عالمی دن کی، کہ بچوں کے عالمی دن پر ہمیں بچوں کو وہ کون سے حقوق ہیں جو ملنے چاہیے۔ دیکھیں، جس طرح عورتوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، خواتین کا، ماؤں کا، والد کا، اسی طرح بچوں کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے کہ چلڈرنز ڈے۔ یہ دنیا بچوں ہی کی وجہ سے خوبصورت ہے اور آنے والی نسل بچوں ہی پر مشتمل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کی اس طرح دیکھ بھال کریں کہ وہ اپنے نازک کندھوں پر اس دنیا کا بوجھ اٹھا سکیں۔ اس طریقے سے یہاں پہ بات کرنی ہے آپ نے بچوں کے عالمی دن کے موقع پر، ٹھیک ہے؟ انٹرنیشنل چلڈرن ڈے، رائٹ؟ کر رہی ہوں، انشاءاللہ تعالی پھر بات کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ کل سے انشاءاللہ میں ٹرانسلیشن شروع کراؤں گی۔